لیکن معیار ہونا چاہیے، اہل علم کا معیار ہونا چاہیے، ایک مروت اور وقار اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ان کے لیے قائم رکھا ہے اسے سمجھنا چاہیے اہل علم کو۔ عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، بانسری کی آواز آئی، اور یہاں ہمیں اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک ہے میوزک، گندگی، گانا بجانا اپنے پاس رکھنا، ہاں ہم تو نہیں رکھتے بالکل، بس ہر نماز میں 10-12 بندوں کی مختلف رنگ ٹونز بجتی رہتی ہیں گانے کی آواز میں، جنہیں بند کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ بجی جاندی، ہمیں نہیں پرواہ ہوتی، ہم مسجد میں جا رہے ہیں، ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنی بھدی اور کڑی آوازیں ہوتی ہیں گھنٹی کے نام پہ جو ہم نے لگا رکھی ہیں۔ کبھی سوچا ہے یہ کس گانے کی ٹون ہے؟ سن لو میرے بھائیوں میری بات، اگر یہ گندگی اور آلات میوزک کان میں پڑیں اور آپ کی غیرت جوش مارے اور جی چاہے کہ میرے بس میں ہو تو میں اسے توڑ کے رکھ دوں، تو اب سمجھنا کہ آپ ایماندار ہیں، اور اگر احساس ہی نہ ہو تو میں کچھ نہیں کہتا، پھر ذرا اندر کو ٹٹول کے دیکھ لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 3 درجے ہیں ایمان کے، ممکن ہو ہاتھ ڈالا جائے، ناممکن ہو زبان سے منع کیا جائے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے اسے برا خیال کیا جائے۔ وذاک اضعف الایمان، فرمایا اس سے کم تر جردے کا ایمان اور کوئی نہیں۔ پرواہ نہیں ہوتی، دیکھ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کھلے بندوں ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، آپ روک سکے کہ نہیں؟ آپ کا وہاں اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ نے زبان سے انہیں منع کیا کہ نہیں؟ آپ رکنے کی پوزیشن میں تھے کہ نہیں؟ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، اپنے اندر سے پوچھئے، کبھی یہ سارا گند جب آپ کے کانوں میں پڑتا ہے تو کیا کراہت محسوس ہوتی ہے؟ کیا طبیعت تقدر کا شکار ہوتی ہے؟ کیا مزاج برہم ہوتا ہے؟ کیا خون جوش مارتا ہے؟ کیا اسلامی غیرت انگڑائی لے کے تجھے اکساتی ہے کہ یار یہ کتنا برا معاشرہ ہے کہ میں نہیں سننا چاہتا، اس کے باوجود یہ شیطانی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں؟ اگر یہ احساسات ہیں تو تو مومن ہے، اگر میرے بھائیوں یہ احساسات نہیں ہیں تو تیرے نبی نے کہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ذاک اضعف الایمان، پھر اس سے کم تر درجے کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ اب ابن عمر جا رہے ہیں رضی اللہ عنہما، بانسری کی آواز کان میں پڑی، اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، بندہ سامنے نہیں ہے، روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو کور کرنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ بندہ کتنا آکورڈ لگے گا، اتنا بیکورڈ ہے، یہ اتنا دقیانوسی ہے یار، اتنا ریجڈ ہے، یہ کون سے زمانے کا باسی ہے، اب بھی کانوں میں انگلیاں دے کے جاتا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ کے نبی کے کانوں میں یوں ہی بانسری کی آواز آئی، رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، فہم و ذکا، عقل و دانش، اللہ اکبر۔ جنگ صفین پہ علی المرتضی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما ایسے جلیل القدر اصحاب رسول کی موجودگی میں، کچھ لوگوں نے کہا ملت سے فتنہ ختم ہو جائے گا اگر ہم عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیں۔ اور اللہ کی قسم حیرانی ہوتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جن 5 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی نا، اپنے بعد جب زخمی ہو گئے اور بظاہر بچنے کا امکان نہ تھا کہ خلیفہ کسے چنا جائے، 5 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی، ان میں بطور مبصر چھٹے عبداللہ ابن عمر تھے۔ عمر بن خطاب بھی سمجھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا بہت قابل ہے، لیکن اللہ کی قسم آفرین ہیں ان کی ذہانت پر، فرمایا یہ بطور مبصر مشیر ساتھ شریک ہوگا، یہ خلافت کے اہلوں میں سے نہیں ہے، اسے خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ انہیں نامزد کر دیں،
اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کتنی تھی. انہوں نے کہا اپنے 10 سال کے حساب دے لوں، یہ کیا کم ہے کہ اپنے بیٹے کو بنا کے اس کا بار بھی اپنے کندھوں پہ لا. آج سفین پہ لوگ مشورے دے رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں کہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو اپنا خلیفہ بنا لیں. کچھ لوگ گئے عبداللہ ابن عمر کے پاس، حضرت ہم آپ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کی خوبیاں بیان کی. آپ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، آپ ان کے مشیر رہے ہیں، آپ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کا طرز حکومت آپ سمجھتے ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کا وقار موجود ہے، امت ساری آپ پہ اتفاق کر لے گی. فرمایا سنو، وہ فلاں بستی میں اگر کوئی 3 حبشی ایسے اٹھ کھڑے ہوئے نا جنہوں نے کہا کہ ہم عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، تو عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، تو مجھے اس خلافت کی حاجت نہیں، مجھے نہیں چاہیے خلافت. کچھ اور دانا آ گئے، کہتے ہیں حضرت اگر آپ کو خدمت کی جائے، رشوت تو نہیں ہوتی نا، خدمت ہوتی، کچھ مال و دولت دے دیا جائے، کوئی اچھا مکان بنا کے دے دیا جائے، کوئی گاڑی واڑی کا انتظام کر دیا جائے، تو پھر تو آپ بن جائیں گے. سمجھیں بات، الیکشن آنے والے ہیں اور مسلس کو تیل لگنے لگ گئے ہیں، الیکشن لڑنا ہے. یہاں لڑنے کی بات نہیں ہو رہی، عبداللہ ابن عمر جا کے ووٹ نہیں مانگ رہے، کمپین نہیں چلا رہے کہ مجھے خلیفہ بناؤ، امت آئی ہے کہ آپ کو خلیفہ بناتے ہیں. کہتے ہیں اگر 3 بندے بھی کسی حبشی کیوں کہا، وہ سردار نہیں تھے اس علاقے کے، ان کے بڑے ووٹ بینک نہیں تھے، قبیلے بڑے مضبوط نہیں تھے، مال و دولت میں وہ بڑے ممتاز نہیں تھے، علم و فضل میں ان کی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں تھی، یعنی اس معاشرے میں انہیں معاشی اعتبار سے کم تر خیال کیا جاتا تھا. فرمایا حجر بستی کی اگر 3 حبشیوں نے کہہ دیا کہ ہم عبداللہ کو خلیفہ نہیں مانتے، تو عبداللہ کو تمہاری خلافت کی حاجت نہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے امیدوار نامزد کر کے ایک نیا فتنہ مت کھڑا کرو، جو پہلے موجود ہیں ان میں پیچ اپ کرواؤ. اب یہ پیشکش کرتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں، آپ بن جائیں. اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، کہاں کشکولے گدائی اٹھا کے ایک ایک گلی میں جا کے 2 ووٹ مانگنا پیسے اپنے ہاتھ سے دے کے، اور کہاں یہ پیشکش کہ ہم دیتے ہیں آپ کو، آپ ہمارے سربراہ بن جائیں. اللہ کی قسم جلال میں آ گئے، فرمایا اٹھ کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ، دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکلیں نہ دکھانا. تمہارا یہ مال و دولت میرے پاؤں کے جوتے پہ، تمہارے درہم و دینار سے میرا ایمان کہیں زیادہ قیمتی ہے. اور سنو، عبداللہ دنیا سے اس انداز میں جانا چاہتا ہے کہ جب میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں تو میرے ہاتھ صاف ہوں، کوئی مجھ پہ انگشت نہ اٹھائے کہ یہ ہے جس نے ہمارا حق مارا تھا. اللہ اکبر، اللہ کی قسم تعجب ہوتا ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی. کسی نے سوال کیا، عبداللہ ملت میں انتشار تھا، بنو امیہ دمشق میں حکمران تھے، حجاز پہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا، خارجیوں کا فتنہ بھی موجود تھا. عبداللہ ابن عمر جو بھی وقت کا حکمران ہوتا، جس علاقے میں جس کی بادشاہت ہوتی یا حکومت ہوتی، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. آپ حیران ہوں گے، اصل میں یہ اس زمانے کی بات ہے جب دین کا امام اور دنیا کا امام ایک ہی ہوتا تھا.